بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج مصطفیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں ایک روایت کے مطابق اور بیت اللہ کی حتیم کے اندر آرام فرما رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق فرشتے آئے اور انہوں نے وہاں سے انہیں جگایا، اور جگانے کے بعد ایک سواری آئی جو گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی تھی، اس پہ اللہ کے نبی براق جسے کہا جاتا ہے انہیں بٹھایا گیا، ساتھ ساتھ فرشتے چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا گیا، مدینہ میں اتارا گیا، وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھی۔ جبریل امین نے فرمایا، اے محبوب، آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کرے گی، آپ اس جگہ آئیں گے، یہ باغوں والی جو جگہ ہے، ہاں آپ کو نکلیں گی، مجھ پہ مجبور کرے گی۔ وقت آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور اس کو یثرب کہا جاتا تھا، منورہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا۔ پھر وہاں سے گئے کوہ طور پہ پہنچے، وہاں نفل پڑھے، کہا اللہ کے حبیب یہاں پہ حضرت موسیٰ پہ جو ہے نا اللہ وحی نازل کیا کرتے تھے۔ چلتے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سیڑھی لگوائی، اور سیڑھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اوپر بلوایا۔ یہ جو مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر ہے، اسے اسرا کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ہر عیب سے پاک ہے، ہر بیماری سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر کسی سازش سے پاک، وہ پاک ذات اس نے اپنے بندے کو راتوں رات لیلا، یہاں 2 تنوین کے لیے جو 2 زبریں آئی ہیں لیلن کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات بھی نہیں لگی۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کر دکھایا، اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، انبیاء سے ملاقات ہو گئی، انبیاء کو نماز پڑھا لی، اتنا لیلن، رات کے تھوڑے سے عرصے میں، اور پھر اپنی امت کے لیے تحفہ بھی دیا۔ امت کے لیے تحفہ، میرے محبوب لے کے جاؤ سورہ بقرہ کی آخری آیات لے کر جاؤ، اور 50 نمازیں، پھر کم کر کے 5 ہوئیں۔ اے اللہ 5 نمازیں، ہاں اب میرے محبوب 5 ہی پڑھیں گے، ثواب 50 کا دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کے رات کا تحفہ ملا ہوا مومن کو ملا، اور مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اور اس تحفے پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مومن کی معراج ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، جب یہ واقعہ بیان کیا کہ راتوں رات مجھے سفر کرایا گیا، میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے مجھے آسمانوں پہ بلایا، وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچا، سدرۃ المنتہا سے آگے مقام تشریف الاقلام تک گیا، وہاں سے اللہ کی عرش و کرسی کے پاس گیا، اللہ کا دیدار ہوا، ہم کلام ہوا، پھر واپس آیا، تشریف لے آیا۔ اب تو دشمن کو موقع مل گیا، دشمن نے کہا یہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ابو جہل بھاگتا ہوا، ابو بکر اگر کوئی یہ بات کہے کہ راتوں رات میں یہاں سے فلسطین گیا، آسمانوں میں گیا، واپس آ گیا، یہ سارا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں، کس نے کہا؟ وہ تیرا دوست کہہ رہا ہے۔ فرمایا ٹھیک کہا، سچ کہتا ہے میرا دوست، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میرا دوست سچ کہتا ہے، بالکل ہوا ہوگا اور ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا شرف عطا کیا، اپنی ملاقات عطا کی، امت کے لیے تحفہ دیا۔ ایک بات اور سمجھ لے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ جن بھائیوں کو آج تک نہیں پہنچا تھا، اس ویڈیو کی وساطت سے، اس چینل کی وساطت سے ان کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوبہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کی تیاری کر کے آؤ۔ تیاری کیسی ہوگی کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی، ذکر کریں گے، جتنا بھی ذکر کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے درخت لگ جائے گا چٹیل میدان میں، الحمدللہ کہیں گے درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہیں گے درخت لگ جائے گا، لا الہ کہیں گے درخت لگ جائے گا، درخت لگتا جائے گا، باغات بنجے جائیں گے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات بن جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، مساریاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے عملوں کی جلا ہمارے اعمال میں پیدا فرمائے۔